بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً سب سے بڑے گناہوں میں سے یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے والدین پر لعنت بھیجے۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی شخص اپنے ہی والدین پر کیسے لعنت بھیجے گا؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص دوسرے کے ماں باپ کو برا بھلا کہے گا تو دوسرا بھی اس کے باپ کو اور اس کی ماں کو برا بھلا کہے گا۔ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا میں جہاد میں شریک ہو جاؤں؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، تمہارے ماں باپ موجود ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں موجود ہیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر انہی میں جا کے جہاد کرو۔ ایک صحابی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ فرمایا، تمہاری ماں۔ پوچھا کہ اس کے بعد کون ہے؟ فرمایا کہ تمہاری ماں۔ انہوں نے پھر پوچھا اس کے بعد کون ہے؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری ماں۔ انہوں نے پوچھا کہ اس کے بعد کون ہے؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تمہارا باپ ہے۔ ابن شبرمہ اور یحییٰ بن ایوب نے بیان کہا کہ ابو ذرا نے بھی اسی مطابق بیان کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تم پر ماں کی نافرمانی حرام قرار دی ہے اور والدین کے حقوق نہ دینا اور ناحق ان سے مطالبات کرنا بھی حرام قرار دیا ہے۔ لڑکیوں کو زندہ دفن کرنا بھی حرام قرار دیا ہے اور فضول باتیں، کثرت سے سوال و مال کی بربادی کو بھی ناپسند کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں سب سے بڑا گناہ نہ بتا دوں؟ ہم نے عرض کیا کہ ضرور بتائیں یا رسول اللہ۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شریک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک ٹیک لگائے ہوئے تھے، اب آپ سیدھے بیٹھ گئے اور فرمایا کہ آگاہ ہو جاؤ، جھوٹی بات بھی اور جھوٹی گواہی بھی سب سے بڑے گناہ ہے۔ آگاہ ہو جاؤ، جھوٹی بات بھی اور جھوٹی گواہی بھی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل دہراتے رہے اور میں نے سوچا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاموش نہیں ہوں گے۔ مجھ سے عبید اللہ بن ابی بکر نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا ہے، انہوں نے بیان کیا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبائر کا ذکر کیا ہے، یا انہوں نے کہا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کبائر کے متعلق پوچھا گیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شریک کرنا، کسی کی ناحق جان لینا، والدین کی نافرمانی کرنا۔ پھر فرمایا کہ میں تمہیں سب سے بڑا گناہ نہ بتا دوں؟ فرمایا کہ جھوٹی بات یا فرمایا کہ جھوٹی شہادت سب سے بڑا گناہ ہے۔ شعبہ نے بیان کیا کہ میرا غالب گمان یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹی گواہی فرمایا تھے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے والد کے ساتھ حاضر ہوئی، میں ایک زرد قمیض پہنے ہوئے تھی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنا۔ عبداللہ بن مبارک نے کہا کہ یہ حبشی زبان میں اچھا کہ معنی میں ہے۔ ام خالد نے بیان کیا ہے کہ پھر میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتم نبوت سے کھیلنے لگی تو میرے والد نے مجھے ڈانٹا، لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے کھیلنے دو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تم ایک زمانے تک زندہ رہو گی، اللہ تعالیٰ تمہاری عمر خوب طویل کرے، تمہاری زندگی دراز ہو۔ عبداللہ نے بیان کیا، چنانچہ انہوں نے بہت طویل عمر پائی اور ان کی طویل عمر کے چرچے ہونے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم کا تعلق رحمان سے جڑا ہوا ہے، پس جو اس سے اپنے آپ کو جوڑتا ہے، اللہ پاک نے فرمایا میں اسے بھی اپنے ساتھ جوڑ لیتا ہوں، اور جو اسے توڑتا ہے میں بھی اسے آپ کو توڑ لیتا ہوں، میں بھی اپنے آپ کو اس سے توڑ لیتا ہوں۔ میری والدہ مشرکہ تھیں اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریش کے ساتھ صلح کے زمانے میں اپنے والد کے ساتھ مدینہ منورہ آئیں۔ میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے متعلق پوچھا کہ میری والدہ آئی ہیں اور وہ اسلام سے الگ ہیں، کیا میں ان کے ساتھ صلح رحمی کر سکتی ہوں؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اپنی والدہ کے ساتھ صلح رحمی کرو۔